ساتھ ساتھ ہم نے تو اپنا کامیابی حاصل کیا ہے, بٹ پاکستان ہیز سین اے ہسٹری جہاں ہمارا آئین کو توڑا گیا ہے, جہاں ہمارا آئین کو ایک کاغذ سمجھ کے پھاڑا گیا ہے. اور اگر ہم ان چیزیں کو اگنور کریں گے, اگر ہم ان چیزیں کو بھول جائیں گے, تو آگے جاگے کسی اور شخص میں یہ ہمت پیدا ہوگا کہ یہ بھی یہ کام رپیٹ کرے. اور ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ on the 9th of April 3rd, 2022, Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan, undermined the Constitution of Pakistan, abrogated the Constitution of Pakistan in the only legitimate means for peaceful of transfer of power. ہم سمجھتے ہیں اس کنسپریسی میں جو ڈیپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا, جو صدر پاکستان موجود ہے اور جو سابق وزیر اعظم ہے, وہ اس کنسپریسی میں ملوث ہے. اور ہم پارلیمان سے ایکسپیکٹ کریں گے, ہم اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے, ہم اپنا اتحادیوں سے درخواست کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک اور قوم کے سامنے آئین ٹوٹے, آئین شکنی ہو اور اس کو ہم کال آؤٹ نہ کریں, اس کا کوئی سزا نہ ہو, اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے, اور میں اس مطالبہ کے ساتھ اسلام آباد چاہ رہا ہوں کہ چاہ یہ اسپیکر کا ڈومین کا کام ہو یا کس جو بھی لو بہتر کنسنسس کا فیصلہ کرے, ہم اس حملہ جو ہمارا آئین پہ حملہ تھا, ہمارا جمہوریت پہ حملہ تھا, ہمارا پارلیمان پہ حملہ تھا, اس کا تحقیقات ہونا چاہیے اور ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لے آنا پڑے گا ہمیں کہ وہ ان راتوں میں, رات کے اندھیروں میں کیا ہوا اور کس طریقے سے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. جس طریقے سے خان صاحب آج اپنا سیاست کر رہے ہیں, خان صاحب کا سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے, خان صاحب کی سیاست پروپیگنڈا پہ مبنی ہے. خان صاحب کا جو مہم اس وقت وہ چلا رہا ہے, وہ مجھے کیوں نہیں بچایا کا مہم چلا رہا ہے, اور ہر اس ادارہ خان صاحب کی بندوق کے نشست پہ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانا چاہیے تھا, چاہے وہ غیر آئینی طریقے ہو, چاہے وہ غیر قانونی طریقے ہو, مگر انہوں نے نہیں بچایا. ہم تو سلام پیش کرتے ہیں سارے ادارے کو جو ماضی میں ایک شخص کی وجہ سے, 2018 کے انتخابات کی وجہ سے, ہمارا تاریخ کی وجہ سے پاکستان کا پارلیمان ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا, پاکستان کا عدلیہ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا. اور یہ اسی ایک شخص کی انا کی وجہ سے, یہ اسی ایک شخص کی وجہ سے ہمارا ملک کے تمام ادارے متنازع بن چکے تھے. اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کنٹروورشل ادارے سے آئینی ادارے کا ٹرانزیشن کرنا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ, عملی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے, قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے, آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلا جماعت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنا دائرہ کے باہر آ کے کام کرتے تو ہم سب سے پہلے جماعت ہوتا ہے جو تنقید کرتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہوگا, اور ہم جب بھی ہمارے ادارے جو بھی وہ ادارے ہو وہ آئینی ٹرانزیشن کی طرف بڑھ رہے ہو, تو نہ صرف پیپلز پارٹی, ہر پاکستانی کا فرض ہے, ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں سے یہ امید رکھے, یہ مطالبہ یقین رکھے کہ وہ آئینی رول ادا کریں گے, وہ متنازع رول ادا نہیں کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا جدوجہد کا, آپ کا اسٹرگل کا, کہ پاکستان کو یہ امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانزیشن مکمل کر سکتے ہیں, کنٹروورشل ادارہ سے لے کے ہم آئینی ادارے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور خان صاحب کا جو کوشش تھا کہ سارے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے, اس کا وہ کوشش شکر الحمدللہ ناکام ہو چکا ہے. اب بھی اس کا سازش جاری ہے, ابھی وہ کبھی ایک دن الیکشن کمیشن کو تنقید کرتا ہے تو دوسری دن عدالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती हैं कि ये जो ट्रांजिशन शुरू हुआ है ये ट्रांजिशन मुकम्मल भी हो जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की रोशन मुस्तक़बिल इसी कामयाब ट्रांजिशन से जुड़ी हुई है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी करते हुए पिछले कुछ दिनों में लंदन पहुंचा था, जहां मुस्लिम लीग का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मेरा और मेरा डेलीगेशन का इंटरेक्शन हुआ है। हमने एक मीटिंग उनके दफ्तर पे किया था और दूसरा मीटिंग मियां साहब ने हमें इफ्तारी के लिए अपने घर बुलाया था। मैं समझता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान री एंगेजमेंट हुआ है ये मुल्क, कौम और जमहूरियत की मुफाद में है। जो हमने अहम फैसले लिए हैं जिस पे हम अब इंशाअल्लाह ताला आगे भर के मिल के काम करेंगे, उनमें एक जो हमारा नामुकम्मल मिशन है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने मुकम्मल करना है, उस पे इंशाअल्लाह ताला गौर किया जाएगा। और जो हमने एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो कंसेंसस पैदा करना है उस पे भी काम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने अगर ये कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक का ट्रांजिशन को मुकम्मल करना है तो सारे जमातों ने अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है। अब से अपने ज़ात से आगे देखना है, आगे सोचना है कि मुल्क के मफाद में, कौम का मफाद में क्या है, और उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपना इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करें तो वही तरीका है कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हमने ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने तो खान साहब को, इस सिलेक्टेड निज़ाम को तो ख़त्म कर लिया। इमरान को पता नहीं वो कब ख्वाब देख रहा था कि वो बैठता रहता है इस कुर्सी से, लेकिन हमने 4 साल के अंदर ही अंदर उसको घर भेज दिया। लेकिन उस 3-4 साल में जो इमरान और इस सिलेक्टेड निज़ाम ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की मईशत को, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, वो नुकसान वहीं का वहीं है। और हमने जंगी बुनियादों पे उन नुकसानों का इलाज निकालना है। हमने सब मिलके अपना किरदार अदा करना है ताकि हम इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो जहाँ एक अहम किरदार है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन मसाइल से निकलने के लिए, जहाँ एक अहम किरदार है सारी सियासी जमातों का मिल बैठने का इस मुश्किल से निकलने के लिए, वहीं हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपको पता है हमारा लॉन्ग मार्च हो, हमारा ये स्ट्रगल हो, तो मुसलसल हमारा ये मौक़िफ़, हमारा ये मकसद कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसलिए हम चाहते हैं कि साफ़ व शफाफ इलेक्शंस हो। साफ़ व शफाफ इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। उसको कामयाब करने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक का ट्रांजिशंस है वो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। जो नुकसान खान साहब ने इलेक्शन सिस्टम पे किया है, इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश किया है, सबसे पहले हमने वो वी हैव टू अनडू द डैमेज डन बाय इमरान खान टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन बिल्डिंग अ कंसेंसस फॉर न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इंशाअल्लाह ताला उन दोनों पहलू पे, इमरान खान का नुकसान को ख़त्म करना और आगे जाके मज़ीद क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करना है, उस पे इंशाअल्लाह ताला हम सारे सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा कि माजी में ये कहा जाता था कि पहले क्या कहते थे, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब, और हम समझते हैं कि जमहूरी इस्लाहात, इलेक्शंस रिफॉर्म का इस्लाहात बहुत ज़रूरी है ताकि हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ताकि हम अवाम को मौका दे सकते हैं कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुनें। जब वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे, उनके ऊपर एक सेलेक्टेड नुमाइंदा मुसल्लत नहीं होगा, तो फिर हम पाकिस्तान को असल तरीके से इन सारे मुश्किलात से निकाल सकते हैं।
آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن. دس unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی ہیں، وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا، لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں کیے گئے، ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جدوجہد کر رہے تھے ان کے لیے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا، اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا؟ نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا، مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے، انتہا انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا. جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سارے ظلم ہم درست کریں گے، ویسے ہی ہم جو ظلم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ظلم بھی ہم درست کریں گے. جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ منیمم ویج کو ہم 25,000 روپیز پہ لے کر آئیں گے، تو آپ سب کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بزنس انٹرسٹ سے لڑا، بڑے بڑے لوگوں سے لڑا کہ منیمم ویج تو آپ طے کرے، ہمیں اضافہ کرنے دے، عام آدمی کا اس مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. ہم نے کس طریقے سے، کس انداز سے 3-4 بجٹ اسپیچز میں، احتجاجوں میں پینشنرز کے لیے آواز اٹھائے. تو جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ 10% اضافہ ہوگا، چلے جتنا بھی ہو اضافہ تو ایک بار پھر ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مل کے کبھی کبھار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیورٹیز ہے ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، جو دوسری جماعتوں کا پرائیورٹیز ہے ان پہ بھی عمل کر سکیں گے، اور مل جل کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بڑا نیوز میں دے رہا، آخری پوائنٹ جو میرا تھا وہ آپ کے لیے نیوز تھا، آخری پوائنٹ. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنے سے ہی ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک یک طرفہ فیصلے کیا جائے، ہدایت دیے جائے اور اس پہ عمل ہو. یہ ایک اچھا ابتدائی سٹارٹ ہے. ان کنکلوژن جو میں نے آخری پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ سارے جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ اپنے رائے دیا ہے، یہ ذمہ داری قبول کیا ہے، لیکن ہم نے خود یہ ذمہ داری قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنا اوتھ لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارا الائز کے یونٹی گورنمنٹ کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بنوں گا، تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں.